کو تو ترستی رہی، تجھے کیا ملا ہے پردیس میں، یتیمی کا غم تو بھی سہتی رہی، میری جان کو شروع ہم کریں نئی زندگی، چلو گھر چلے، اٹھائے ستم سہی سختیاں، تماچے لگے کبھی سیلیا، چینی کس قدر سرے کربلا، ہماری ردا تیری بالیاں، وہاں روزے محمد پہ تو بتانا یہی، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ سلوات کا پہ بھائی کے کہتی یہ رو کر زینب آئی ہے شام کے زنداں جسے چھٹ کر بے کفن لاش پڑی تھی تمہاری میدان میں، یہ نہ سمجھو کہ بہن بھول گئی زندہ میں، روتی دل میں مضطر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی یہ رو کر زینب، آپ کے بعد بڑے ظلم و ستم ہم پہ ہوئے، مال و اسباب لوٹے، خیمے جلے، قید ہوئے، کربلا سے گئی تاشا کھلے سر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی یہ رو کر زینب، میرا بیمار اگر خوف سے رک جاتا کہیں، میرا بیمار اگر ذوف سے رک جاتا کہیں، پشت بیمار میں نیزوں کو چبھاتے تھے لئی، بھیا رہ جاتی تھی اس وقت تڑپ کر زینب،
آسن میں تھے بندھے سب قیدی، ساتھ ہی ساتھ میں گردن تھی بندھی بچی کی، ہر قدم کھاتی تھی تقدیر کی ٹھوکر زینب، قبر پہ بھائی کے کہتی یہ رو کر زینب، کیا سناؤں دل مضطر کا فسانہ بھیا، چھل گیا سخت رسن سے میرا شانہ بھیا، اس طرح باندھی تھی رسی سے جکڑ کر زینب، قبر پہ بھائی کے آواز بلند کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری یا علی. آواز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خاتم النبيين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. اس سے پہلے کہ میں آغاز تقریر کروں، جیسا مجھے کہا گیا ہے کہ 5 مرتبہ اماں جی جو لوگ بھی مریض ہیں یا جن کی نیک تمنائیں ہیں وہ سب کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے 5 مرتبہ اماں جی کا اور
बुजुर्गान गिरामी मैंने जिससे हदीस रसूल को अपना उन्वान करार दिया है कि मैं अपने इस्लाम के साथ फरमा रहे हैं क्या नाम अभी तक वाली बाबा मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं और जो भी चाहता है कि वो शहर इल्म में दाखिल हो आप हज़रात मुक़ब्बल हम्द व क़ीमत और सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर रज़ाक़ अली हसन अली रूपानी और रूपानी फैमिली को बख्श दें। तो जिसे भी इल्म चाहिए वो दरवाजे से दाखिल हो और दरवाजे से आने ही वाला शरीफ कहलाता है। दीवारों से आने वाला किसी दौर में भी शरीफ नहीं कहा गया उसे, वो चोर ही कहा जाता है और चोर से माल चोरी किया जा सकता है, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता। और अगर इल्म चाहते हो वो भी उस शहर से जिसका नाम मोहम्मद है तो फिर उसी मेयार का दरवाजा भी होना चाहिए। आप देखें, आप बहुत अच्छा घर बना ले और दरवाजा टूटा फूटा हो या यूं हो तो सब लोग क्या कहेंगे? आपने अपने घर को उस लायक नहीं बनाया कि लोग आपके घर को देखें या आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। क्यों इतना खर्च किया है? आपने दीवारों पे खर्च किया है, छतों पे खर्च किया है, लेकिन जिससे आपके घर में दाखिल हुआ जाता है वो इस लायक नहीं। यानी घर के लायक दरवाजा, जैसा घर हो वैसा ही दरवाजा हो, तो घर की भी अहमियत होगी, दरवाजे की भी अहमियत होगी। अब जब शहर इल्म का मोहम्मद हो तो दरवाजा भी उसी मेयार का हो और मेयार है अली अपना अबी तालिब। आपके ज़हन में कल का वाक़या याद हो, किसी को कह सके कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। कल आपने कहा था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम, तो क्या कह दिया? जाओ, मेरा एक बंदा है जिसका नाम क्या है? इज़्र है, और जाओ उसके नाम से इल्म हासिल। पूरा वाक़या आपके ज़हन में ना? कल एक बात हुई थी क्या कहानी के लिए, खिज़्र के साथ कौन था सफर में? ज़ुल्क़रनैन के साथ जनाब खिज़्र थे। अब एक सवाल करके किया था, मैं बता दूं कि ज़ुल्क़रनैन यानी क्या? ज़ुल्क़रनैन का मानी क्या? ज़ुल्क़रनैन का मानी क्या है और ये वजह तस्मिया क्या है कि उनका नाम ज़ुल्क़रनैन पड़ा? तो कल आपके बयान में था कि वो पूरा वाक़या आपने बयान किया था, उनके अमल के नुस्खे का अमल में आने का वो पूरा वाक़या देते हैं। लेकिन उनको ज़ुल्क़रनैन जो कहा गया उसकी वजह ये है कि हमारे पहले इमाम हुआए गए हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि जब उनको हुक्म की जाओ तबलीग करो, वो अपने कौम में गए और जाके उन्होंने तबलीग करना शुरू किया तो उनकी कौम ने उन्हें बहुत सताया, बहुत सताया और आखिर में उन्होंने उनके दाहिने सर पर एक ऐसी ज़रबत मारी जिनसे वो हलाक हो गए। सर के दाहिने हिस्से में एक ऐसी ज़रबत लगाई जिसकी वजह से वो बोले हलाक हो गए। अल्लाह ने उन्हें फिर दोबारा जिंदा किया, अल्लाह ने उन्हें फिर दोबारा जिंदा किया और फिर वो तबलीग करने लगे।
ایک مدت کے بعد پھر لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور سر کے بائیں طرف ضربت لگایا اور وہ انتقال کر گئے. پہلی مرتبہ دائیں طرف, دوسری طرف بائیں طرف, اور پھر وہ تیسری مرتبہ خدا نے انہیں حیات بخشی اور انہیں آسمان پہ بلایا, اور آسمان پہ بلانے کے بعد مشرق و مغرب جنوب و شمال کا دیدار کرایا اور کہا تم وہاں پر جاؤ اور تبلیغ کرو. کل ذہن میں سارا بات کہا ہے نا. اور یہ دو, ایک موت اور دوسرے موت میں جو فاصلہ ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ 100 سال مردہ رہے. کتنے سال؟ 100 سال کے بعد پھر زندہ کیے گئے, پھر تبلیغ کی, پھر مارے گئے, پھر 100 سال تک مردہ رہے, پھر زندہ کیے گئے. اور مجموع البحرین میں ہے کہ ان کا فاصلہ 100 سال نہیں تھا بلکہ 500 سال تھا. مرے 500 سال تک مرے رہے, پھر زندہ ہوئے, پھر تبلیغ کی, پھر مارے گئے, پھر 500 سال تک مرے رہے, پھر زندہ ہوئے. توجہ کرو. اب یہاں ایک بات اس سارے مفسروں نے لکھا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, کہ 500 ہزار سال مرے رہے, پھر زندہ ہوئے, پھر تبلیغ کی. مسلمانوں, ذوالقرنین 1500 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرتے ہو, اور ہمارا امام 1400 سال بعد ظہور میں آئے تو تعجب کر رہے ہو. درود بھیجو محمد علیہ آپ کیا کیا کہ وجہ تسمیہ کیا تھا کہ ان کا نام ذوالقرنین رکھا جائے. ایک سوال کیا کہ مولانا جس چشمے پہ جناب خضر نے غوطہ لگایا اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا, کیا کہا تھا بچے, کیا کہتے ہیں؟ یہ غوطہ لگایا تھا اور وہی تم نے آب حیات پی تھی, اور اس کے بعد وہ آج تک بھی زندہ ہے. اس چشمے کا نام عین الحیات. عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ, حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی. وہ چشمہ جس کا پانی پی لینے سے زندگی عطا ہوتی ہے. بھائی آج بھی خضر زندہ ہے, کچھ کہنا چلا, آج بھی خضر زندہ ہے, لیکن زندہ رہنے کے لیے انہیں پانی کی ضرورت تھی. اگر عین الحیات پر پانی نہ پیتے تو خضر زندہ نہ ہوتے. یہی فخر ہے, یہی فرق ہے جناب خضر میں اور امام زمان میں. وہ پانی کے محتاج تھے, یہ قدرت کے محتاج. درود بھیجو محمد اسی سلسلے کو جلدی اور آگے بڑھا دوں. کل گفتگو یہاں لا کے میں نے چھوڑی اور آج گفتگو آگے بڑھ جائے. کل ایک نبی کا تذکرہ کیا تھا. کس نبی کا؟ جناب جناب موسیٰ. یہ کون نبی ہے؟ یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, اولی العزم پیغمبر بھی ہے, انہیں شریعت بھی دی گئی اور انہیں کتاب بھی عطا. 5 خصوصیت جناب موسیٰ کی ہے. کیا میں آپ کے, اب میں اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو میں ایک واقعہ جناب موسیٰ کے بیان کروں اور انشاءاللہ کل پوری گفتگو جناب موسیٰ کی ہوگی, کیونکہ آج جو ہے ایک روایت کے مطابق شب شہادت امام علی رضا ہے. تو انشاءاللہ گفتگو ہماری امام رضا کی مناسبت ہوگی, لیکن سلسلے کو ربط دینے کے لیے جناب موسیٰ کی گفتگو ہوئی تھی, جناب خضر کی گفتگو ہوئی تھی. ایک ایک واقعہ دونوں نے بھی وصول کیا. جناب خضر یہ آج بھی کیا ہے, باحیات ہے اور آتے ہیں. ہر شب جمعہ امام کی خدمت میں آتے ہیں, مسجد سہلہ میں جاتے ہیں, حج میں آتے ہیں. پورے واقعات انشاءاللہ مکمل موقعات مفصل یہ وہ مقامات ہیں جہاں جناب خضر جاتے ہیں. ایک بیوی تھی جو مدینے میں لوگوں کو پانی پلا رہی تھی. مدینے میں لوگوں کو پانی پلا رہی تھی, آنکھوں میں بینائی بھی تھی اور آواز دیتی تھی, مدینے والوں علی ابن ابی طالب کے نام پہ پانی پیو. میرے ساتھ رہی گا, کیا کہتی تھی وہ عورت, مدینے والوں علی ابن ابی طالب کے نام پر پانی پیو. راوی کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے ان کے مشکیزے سے پانی پیا. اس کے بعد میں مدینے سے مکہ پہنچا. میں نے مکے میں اسی عورت کو دیکھا
جو کہہ رہی تھی مکے والوں اس کے نام پہ پانی پیو جس نے ہمیں بینائی عطا کی. ذرا میرے ساتھ رہیے گا. مدینے میں کیا کہہ رہی تھی کہ علی کے نام پر پانی پیو. مکے میں کیا کہہ رہی تھی اس کے نام پہ پانی پیو جس نے ہمیں بینائی عطا کی. یہ راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں اس بیوی کے قریب پہنچا اور میں نے وجہ پوچھی تمہیں ہم نے مدینے میں دیکھا تھا, آنکھیں نہیں تھی, یہاں وہاں کہتی تھی علی کے نام پہ پیو, یہاں کہتی ہو اس کے نام پہ پیو جس نے ہمیں بینائی عطا کی. ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا میں علی کے نام پہ ہی پانی پلاتی تھی, میں نے مکے میں بھی آ کے یہی کہا تھا کہ علی کے نام پہ پانی پیو. اس وقت ایک انسان میرے قریب آیا, میرے ساتھ رہیے گا, اور آ کے وہ کہتا ہے کہ اگر واقعا تمہارے دل میں علی کی محبت ہے, واقعا اگر تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو بولو. کہا میرے دل میں علی بستا ہے. کہا اگر تیرے دل میں علی بستا ہے, اب تو اپنی بات پہ سچی ہے تو میں دعا کرتا ہوں پالنے والے علی کے نام پہ اسے بینائی عطا کر, علی کے نام پہ اسے بینائی عطا کر. وہ عورت کہتی ہے ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ میں دیکھنے لگی, میں نے اس شخص سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں, اور میں علی کے شیعوں میں ایک شیعہ ہوں. ابھی تو اپنی عظمت پہچانو. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ شیعہ بننے پر خضر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. محمد علی کے شیعوں میں ایک شیعہ ہوں. اب سمجھے کل بات چاہتے تھی کہ جنت ہمارے لیے ہے, جنت میں ہم جائیں گے, جنت ہمارے لیے. جنت میں کون جائیں گے؟ شیعہ. آ گیا. جنت میں کون جائے گا؟ شیعہ بننا آپ کا کام ہے. جب شیعہ بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. شیعہ خضر ہوا کرتا ہے. محمد والے خدا کو پسند آ جائے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. بس میں یوں کہہ دوں کہ وہ گناہ بہتر ہے کہ انسان کر دے جس سے اس کو ندامت ہو, اس نیکی سے جو تکبر کا باعث بن جائے. وہ گناہ کرنا اچھا ہے جس میں توبہ کرنے کی صلاحیت ہو جائے, اس نیکی سے جو تکبر لاتا. یاد رکھیے گا سب کچھ کرنا متکبر مت ہو, اس لیے کہ متکبر جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے, اور شیطان پھر دارگاہ بارگاہ الہی سے نکال دیا. ایک واقعہ حوالے کر دوں. ایک مسجد میں دو لوگ داخل ہوئے, دو, ایک عابد ایک گناہگار. ایک معصوم سے روایت, ایک عابد اور ایک گناہگار. مسجد میں تھوڑی دیر دونوں رہے, دونوں واپس نکلے. تو معصوم کہتے ہیں جو عابد تھا وہ کافر ہو گیا, وہ جو گناہگار تھا وہ سچا ہو گیا, صدیق ہو گیا. لوگوں نے معصوم کو پوچھا بولا کہاں, بولا کیسے؟ کہا وہ گناہگار جتنی دیر مسجد میں تھا اللہ سے لو لگا کے استغفار کر رہا تھا کہ خدایا میں گناہگار ہوں, تو نے یہ عظمت دی کہ اپنے دروازے میں بلایا, اپنے گھر میں بلایا, میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. یہ جو عابد تھا یہ جتنی دیر رہا نا اپنی عبادت میں ناز کر رہا تھا, مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں, مجھ جیسا اچھا کوئی نہیں, مجھ جیسا سچا کوئی نہیں. یہ گھمنڈ میں چور تھا, وہ ندامت سے پشیمان تھا. اللہ نے کہا تو نادم ہو کے آیا ہے, تو میرا بندہ بن کے آیا ہے, تجھے میں عظمت دوں گا. یہ متکبر بن کے آیا ہے. کون سی ادا عرش ادا پہ آتے ہو, یہاں بھی آؤ تو متکبر بن کے مت آنا, متکبر بن کے نہیں.
یہ بھی کبھی مت سوچتا ہے کہ تم مجلس کر لیتے ہو. نہیں سب کچھ میں نہیں پڑھ لیتا ہوں. نہ آپ کر سکتے ہو نہیں میں پڑھ سکتا ہوں. یہ تو کرم ہے اس بی بی کا کس لائق بنا دیا. یہ کرم ہے اس بی بی کا کہ آپ کو بنا دیا. نہیں یہ بات ہم چھوڑ دیں مجلس پڑھنا اور آپ چھوڑ دیں مجلس کرنا. میں پوچھے گا ہم علماء مجلس پڑھنا چھوڑ دیں آپ مجلس کرنا چھوڑ دیں کیا حسین کا ذکر رک جائے گا؟ بولیے گا حسین کا ذکر رک جائے گا؟ حسین کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہم حسین کو محتاج ہیں. یاد رکھیے گا حسین کا ذکر محتاج ہے ہم حسین کے محتاج ہیں کہ وابستہ حسین سے ہو گئے تو یہ عظمت مل گئی کہ ہم حسینی کہلا گئے. اگر ہم مجلس کرنا چھوڑ دیں گے تو ہواؤں سے آواز آئے گی حسین حسین, پتوں سے آواز آئے گی حسین حسین, جنات پکارے گا حسین, فرشتوں سے آواز آئے گی حسین حسین, ملائکہ بولیں گے حسین حسین. ہم محتاج ہیں ان دونوں سے, ان در سے وابستہ ہو جائیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا. دنیا میں بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو اس سے پہلے کہ کچھ چاہے آپ اسے پورا کر دیں. یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, جس سے بھی محبت کا اپنا معیار ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو, لیکن جس سے محبت کر رہے ہو اس کے سوال سے پہلے اگر اس نے کچھ مانگ دیا تو تم ہر ممکن کوشش کرو گے اسے پورا کر دے. اگر تم محب ہو تو ہے نا, اگر جس سے محبت کی جائے اگر وہ کچھ مانگے تو آپ پورا کرنے کی کوشش. اچھا اب ادھر جا رہے محب جس کا نام ضرور دے دے پر محب کے ساتھ یا تو محب عباس ہے یا حسین ہے, کیا ہے محب حیدر. ابھی تو جو حیدر کا محب ہو, جو حیدر کا محب ہو دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے. اس لیے محب حیدر جھوٹ نہیں بولتا, محب حیدر غیبت نہیں کرتا, محب حیدر نماز نہیں چھوڑتا, محب حیدر زندگی وہی گزارتا ہے جو علی چاہتا ہے. درود ہے نبی محمد. اس کے مانگنے کے پہلے وہ پورا کرنے کی کوشش, اور وہ اگر مانگتے اور پورا نہ کرے. دنیا کی ایک ایسی محبت ہے, اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہی عمل کرے جو اہل بیت چاہتے ہیں. اگر اس معیار پر نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اس معیار پہ بھی تو پہنچائے کہ جو وہ کہے وہ کرے. درود ہے نبی محمد والے جناب موسیٰ اب جانتے ہیں انشاءاللہ گفتگو بھی پڑے گی. تو جناب موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ وہ ہے طور پہ, اور کیا ہوتا تھا وہاں اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. جناب موسیٰ طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے. ایک کو جناب موسیٰ یار ایک شخص نہیں گیا, میں نے کہا نا کس کی کون سی ادا خدا کو پسند آ رہی یار. تو شخص آ گیا موسیٰ طور میں یار کہاں پہ اللہ سے بات کریں. ہاں آپ کلیم اللہ ہے, آپ کی بات خدا رد نہیں کرے گا. جب جا رہے تھے کام یہ کہ اللہ سے ایک سفارش کر دیے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. کیا سفارش کیجیے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. موسیٰ پوچھو تو گفتگو ہوئی اللہ سے. کب بولو دیکھا گفتگو بعد میں پہلے میری ایک فرمائش سن لے, میری خواہش سن لے. کیا ہوئی کہ میں چلا تھا ایک صاحب نے کہا تھا اسے اولاد عطا کر. اللہ نے کہ موسیٰ کے خدا میں اولاد نہیں. چلو آگے بات کرتے ہیں. اولاد نہیں آگے گفتگو کرتے. اب موسیٰ کتنی دیر دور پر ہے, جب پلٹے وہ انتظار کر رہا تھا. کون؟ جس نے اسی کا موسیٰ کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا تیری خود میں اولاد نہیں.
अब ये रोता हुआ चला, एक उम्मीद थी वो भी टूट गई, उम्मीद थी वो भी, अल्लाह ने मना कर दिया तो फिर रोता बजा रहा था, उधर से एक पागल आ रहा था मजनू, उसने उस इंसान ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे, खैरियत तो, क्या बताऊं मैं, उम्मीद थी आज वो उम्मीद जाती नहीं, क्या हुआ, क्या पूरा वाक़या बैठ गया, इसके लिए रो रहे हो, मेरे साथ देखिए, बस इसके लिए रो, बोलो कितनी होना चाहिए। मूसा ने कह दिया कि नहीं यही कह रहा है, कर दो, पागल इसलिए कहते हैं, वरना अल्लाह ने मना कर दिया, मूसा ने बता दिया ये कह रहा है कितनी चाहिए, तो बोलो कितनी चाहिए। अब इतने उसी मजाक करता फिर, अच्छा एक ही मिल जाए, मेरे साथ रहेगा, अच्छा एक ही मिल जाए, क्या जा तुझे औलाद हो जाएगी। रवायत कहती कि अगर ये जितना कह देता अल्लाह उतना दे देता। दो रवायत में एक के लिए, एक नाहिद जो है मूसा की खिदमत में आया, क्या कहा औलाद, क्या जा तुझे औलाद दीजिए। इससे कहाँ तक पहुंचा, 7 तक, 7 तक हुसैन देते रहे और राहिब अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। रिवायत कहती है कि 8वीं मर्तबा उसने हुसैन का शुक्रिया अदा कर दिया। अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता तो रिवायत कहती है उसकी औलाद आदम की औलादों से भी ज्यादा हो जाती। तो तुझे औलाद हो जाएगी, बात खत्म हो गई। मजनू की बात, एक पागल की बात, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद दी, औलाद हुई, उसने औलाद लिया और आ गया। इसके बाद कलीमुल्लाह के बाद क्या आप अल्लाह से नहीं बोले थे, भूल गए, हम बताते थे नहीं है। आप तो कहा कि अल्लाह ने कहा कि और यहाँ पर ये मेरे साथ नहीं, इंशाअल्लाह लीजिएगा मेरी बात भी, अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी। मूसा ने भी कहा मैं उनको, मैं आता हूँ दूर से, मैं दूर से आता हूँ, दूर में मुझे परवरदिगार अगर औलाद दे दी थी तो मैंने सिफारिश की थी, दे दिया होता, मेरी भी लाज रह जाती। उस वक्त तो मना कर दिया, और एक मजनू के कहने पर अल्लाह ने कहा मूसा तेरा जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरा एक काम कर दे। कहा परवरदिगार क्या, कहा तेरे हाथ में क्या है, कहा एक कासा है, कासा प्याले कासा प्याले, कहा मूसा इस प्याले में मुझे इंसान का गोश्त चाहिए, किसका, एक प्याला गोश्त इंसान का मुझे चाहिए, लाओ। अपने चाहने वालों को अल्लाह ने एक प्याला गोश्त मांगा, अपने साथ लेगा। मूसा चले, 6 लाख जरा मूसा के मानने वाले थे, कितने, 6 लाख दरवाजों में जाने में कितनी मुद्दत लगी होगी आप अंदाजा कर लीजिए। 6 लाख दरवाजों पे जाने में कितनी मुद्दत लगी होगी आप तसव्वुर कीजिए। हर दरवाजे पर मूसा गए, सबने का मूसा की क्या बात हुई, ये अपना भी गोश्त अल्लाह गोश्त को क्या बात, 6 लाख लोगों से मायूस होकर जनाबे मूसा पूर की तरफ जाने लगे। तो खुदा से कहते किसी ने, मेरे साथ रहिएगा, किसी ने जा रहे थे, वो मजनू नजर आ गया। मजनू ने सलाम किया, नबी अल्लाह आप पे सलाम, क्या बात है, बहुत परेशान है, क्या बात है, बहुत परेशान है। कहा कि मेरे खुदा ने, अल्लाह ने मांगा, आए है मेरे साथ रहिए, कहा अल्लाह ने मांगा है, फौरन चाकू निकाला, रान से गोश्त निकाला, बाजू से गोश्त निकाला, और एक ही क्या नहीं मालूम अल्लाह को कौन सा गोश्त चाहिए, इसलिए रान भी लेते जाओ, बाजू भी लेते जाओ, सीना भी लेते जाओ, तेरे रब को जो गोश्त पसंद हो, जो गोश्त पसंद हो वो ले ले। मूसा दूर में पहुंचे, अल्लाह ने कहा मूसा तू मेरा करीम है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक कासा इंसान का गोश्त मुझे चाहिए। मूसा इसके लिए तुम 6 लाख दरवाजों पे क्यों गए, 6 लाख दरवाजे, तू भी तो मेरा बंदा था, तू भी तो मेरा करीब था, अपने गोश्त
چاہیے تھا تو دے دیتا. تو 6 لاکھ لوگوں پر وہاں تک کیوں گیا؟ اب پتا چلا اللہ کی راہ میں قربانی کتنی عظیم شے ہے. اب آپ سے نہ پوچھو کہ اللہ نے حسین کو سب کیوں دے دیا. حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے اسے دے دیا. حسین کے بعد جو کچھ تھا حسین نے اسے دے دیا. اس نے بھی اپنی خدائی بچا کر جو کچھ تھا حسین کو دے دیا. درود ہے نبی محمد علیہ آگے پڑھایا جائے گا. کل پرسوں 2-3 دن جو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آ چکے شب شہادت امام علی رضا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب میرے مولا کو امامت ملی تو وہ حاکم کون تھا؟ ہارون رشید تھا. تھوڑی مدت ہارون رشید رہا. اس کے بعد مامون اور یامین بنا. اگر آپ چاہتے ہیں مامون یامین کے آپ نے وہ امام رضا کی کیسے سب نے دیکھا ہوگا. لیکن کچھ باتیں تھی جو میں نہیں, اگر آپ چاہیں تو میں 5 منٹ میں پورا واقعہ پڑھ سکتا. درود بھیجے پر کائنات سب سے بدسورت اب شکل والی لڑکی کے جب ہارون رشید اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنا جانشین یامین کو بنایا. تو بھائی امین اور اپنا جانشین کس کو بنایا؟ امین کو. اور مامون کو ولی عہد بنایا. ولی عہد کا مطلب کیا ہوگا کہ جب یہ مر جائے گا تو یہ بنے گا. 193 ہجری میں 193 میں امین نے مامون کو ہٹا دیا, معذور کر دیا ولی عہد سے, اور اپنے بیٹے کو وہاں پر لا کے ولی عہد بنا دیا, جس کا سبب بنا کہ دونوں بھائی آپس میں بولے ٹکرا گئے. امین کی سلطنت کا دارالحکومت ملتان تھا اور مامون کا مارو جو ایران کہلاتا وہ تھا. ان 198 کو مامون نے چڑھائی کی اور امین کو قتل کر ڈالا. یعنی بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. یاد رکھیے گا, بھائی سے زیادہ بھی وہ محبت والا کسی کو نہیں دیکھا, بھائی سے زیادہ دشمن بھی کسی کو نہیں دیکھا. کائنات کا پہلا دشمن بھائی بنا تھا. قابیل نے حابیل کو مارا تھا. یہاں بھی یہی بات ہوئی کہ مامون نے امین کا کام تمام کر دیا. یہاں تک آپ نے تعریف کری. اب یہاں سے میں رضا درود بھیجے گا محمد دو سو میں امام مدینے تھے. مامون نے ایک لشکر بھیجا, جاؤ اور امام رضا کو مدینے سے یہاں لاؤ. پورا بات میں سمجھ کے جب یہ لشکر چلا تو اس کا گزر صحرا سے ہوا. صحرا دیکھ اس کا وہاں کے حق
जो सरदार था तुम कर रहे थे क्या? हमने सुना है कोई जमीन नहीं होगी जहां से मुर्दे नहीं उठेंगे, कोई जमीन नहीं होगी जहां से मुर्दे, पता नहीं रेगिस्तान में कौन मरेगा, ये रेगिस्तान में कौन मरेगा? और कहीं कहीं तो ये है कि एक कब्र से 70 लोग निकलेंगे, और कहीं कहीं है कि एक कब्र से 70 एक नाम के लोग निकलेंगे। ये कैसे मुमकिन है? इमाम को कहा चल रहा है पूरा वाक़ा तो जान करते इमाम और चले तो चलने लगे, उनके साथ साथी चले, उनके नाम के काम करो कि गर्म कपड़े ले लो, क्या ले लो? गर्म कपड़े। ये हंसने लगे कि अपने आप इमाम कहते हैं, इतना भी नहीं मालूम है गर्मी में गर्म कपड़े की क्या जरूरत है? गर्म कपड़े की जरूरत होती है सर्दी में, और यहाँ पर है गर्मी है। इमाम ने कहा कि गर्म कपड़े ले लो। जो भी इमाम पर यकीन रखता था उसने गर्म कपड़े ले लिए। उसी सहरा से गुजर हुआ, कहाँ? जहाँ सहरा में जैसे ही इन्होंने कयाम किया, बर्फबारी हुई, ठंडी हवाएं चली, ये जितने थे सब मर गए। जितने थे सब मर गए। इमाम के साथ भी जिन्होंने नाफरमानी की वो भी, लेकिन जो गर्म कपड़े लेके आए थे वो बच गए। इमाम ने उसे बुलाया, कहा अब भी पूछते हो कि सहरा से मुर्दे कैसे उठेंगे? कदमे इमाम पे हाथ रखा, मौला तू बेहतर जानता है। दरूद है मोहम्मद वाले ये इमाम चलो मरो तो शिव आए वो हिस्ट्री में इमाम मरो तो शिव लाए हैं। 3 वाक़या इमाम के मुनासबत से और आपकी तमाम करने की कोशिश करूंगा। रसूल की एक हदीस कल हमने बयान किया था, क्या कहा था? मेरा अव्वल में मोहम्मद है, मेरा अव्वल में मौला, मेरा आखिर हम सब के सब ये कहा था। एक शख्स ख्वाब में देखता है ये मस्जिद रसूल है, मैं दाखिल हुआ, मैंने मिंबर के करीब रसूल को बैठा पाया, मैंने रसूलुल्लाह को सलाम किया, रसूल ने जवाब दिया और कहा मेरे करीब आओ। नाम था उसका अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला मेरे करीब आओ। ये कहता मैं आगे बढ़ा और इमाम ने अपने पहलू में मुझे जगह दी। अभी थोड़ी देर हुई थी कि एक तख्त ला के रखा गया। जब तख्त का पर्दा हटाया गया तो उसके नीचे ताज़ा खजूरें मौजूद थी। रसूलुल्लाह ने एक मुश्त खजूर का उठाया, एक सहाबी को दिया, फिर उठाया, दूसरे सहाबी को दिया, यहाँ तक कि नौबत हम तक आई जब मैंने अपने दामन में खजूर लेके गिना तो 18 थे। कितने थे? 18। ये कहता मैं बेदार हुआ तो मैंने ताबीर की कि लग रहा है कि हमारी जिंदगी के 18 दिन ही बाकी है। वो कह रहा कि मैं सोच ही रहा था कि मेरे शहर में एक आवाज आई कि नबी के घराने का एक फर्द आया है, नबी के घराने का एक फर्द आया है। मैं मस्जिद की तरफ दौड़ा, मैं आने वाले को नहीं पहचानता, लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शान देखी जैसा ख्वाब में देखा था। मिंबर के करीब वो मैंने सलाम किया, वहां से उन्होंने जवाब सलाम दिया और कहा अब्दुल्ला मेरे करीब आओ। अब्दुल्ला मेरे करीब आओ। मैं आगे बढ़ा, मुझे अपने पहलू में बैठाया। अभी मैं बैठा ही था कि मेरे सामने वो तख्त ला के रखा गया। जब पर्दा हटा तो वही खजूरे, अब इधर होकर सुनिए, वही खजूरे, वही अंदाज। एक मुश्त लिया, एक को दिया, दूसरा लिया, दूसरे को दिया, तीसरा लिया, तीसरे को। जब मुझ तक आया तो मैंने गिना तो 18 थे। जब गिना तो 18 थे। मैंने हाथों को जोड़ा, कहा मौला कुछ और दे दीजिए, मौला कुछ और दे दीजिए। जवाब मिला अगर मेरे जब ने और दिया होता तो मैं भी देता। इस तरह आप सुनना चाहते हैं तो फिर नहीं होगा, जरूर भेजे ये पहला बात। दूसरा बात, ईमान के अल्फाज में बहुत
ایک امام کو کہا جاتا ہے زامن آہو. زامن آہو آہو کہتے ہیں حرم کو. کیا کہتے ہیں آہو؟ حرم کو. امام کو زامن آہو کہا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک شکاری حرم میں شکار کیے جا رہا تھا. امام کے قریب تک جانے لگا. حرم نے امام کو دیکھا کہ مولا شکاری سے کہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آزاد کر دے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آزاد کر دے. امام کہتے ہی اسے ہیں ہر کی مدد کو مت پہنچے, چاہے وہ انسان ہو یا. امام شکاری کے قریب آئے. اب شکاری اس حرم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. تھوڑی دیر کے لیے. اس نے کہا کہ آپ کون ہو, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حرم کو چھوڑ دیں تو بات سمجھ میں آتی. کیا آپ سے محبت ہوگی کہا چھوڑ دیں؟ یہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. امام کا جملہ سنے گا. امام نے کہا میں کیسے کہتا کہ چھوڑ دے, اس لیے کہ اللہ نے حرم کو حلال قرار دیا ہے. میں کون ہوتا ہوں اسے حرام قرار دینے والا؟ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا اسے چھوڑ دے. تو پھر یہ کیوں کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے؟ کہا اس نے ہم سے یہ فریاد کی کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دلا دیجیے, اس لیے کہ میرے 2 بچے ہیں, دونوں بھوکے ہیں, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. وہ ہنسنے لگے گا. اچھا میں اسے چھوڑ دوں واپس بھی آ جائے گی؟ کہ جانور چھوڑنے کے بعد بھی واپس آتا ہے؟ کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی, اور اگر یہ واپس نہیں جائے گی تو میں اس سے اچھا کیا ہے کہ آزاد کرو. اگر نہیں آتی تو یہ ہمارا بندہ بن جائے گا. ہر جلدی اب یہ سوچ رہا ہے حرم تو آنے والی نہیں, تھوڑی دیر کے بعد کیا ارادہ ہے؟ امام نے کہا آئے گی آئے گی. کب اتنا یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا جس نے وعدہ کیا ہے نا وہ ہمیں امام مانتی ہے, وہ ہمیں امام مانتی ہے, اور جو امام مانے وہ نافرمانی. یہ کہہ کے امام نے بتا دیا جب جانور نافرمانی نہ کرتی ہو, اتنا یقین ہے مولا کو, تو جو ان کے چاہنے والے ان پر کتنا یقین ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والے تو نافرمانی نہیں کریں گے, اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو گویا اعلان کرتے کہ ہم امام کے چاہنے والے نہیں ہیں. ضرور ہے تو محمد والے تھوڑی دیر کے بعد وہ حرم آئے کہ سب سے پہلے اس امام کے قدموں کو چوما. امام نے کہا لے تیرا شکار آ گیا. شکار نے کہا شکار تو آ گیا لیکن اب میں آپ کا شکار بن گیا. کیا مطلب میں نے آزاد کیا اسے؟ جس کا جانور اتنا احترام کرے کتنا بدنصیب ہوگا وہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ بھی وقت کے امام ہیں. ضرور ہے اور محمد اور ایک بات جو جب امام بولو کیا کہتے معمول میں ایک چال چلی اور امام کا کیا بلیاد بن گیا. آپ بلیاد بنے پورا وقت آپ نے رہا گے. امام نے پہلے انکار کیا, لیکن جب بہت دباؤ ڈالا گیا, یہاں تک کہ جب دھمکی دی گئی کہ اگر آپ بلیادی قبول نہیں کریں تو آپ کو کر دیا جائے گا, تو امام نے بلیادی کو قبول کیا. ایک شرط, نہ میں کسی کو معذور کروں گا نہ کسی کی سرپروری کروں گا. آپ کے واقعہ ذہن میں آ گیا. اب اعلان کر دیا اس نے کہ کل جو ہے امام کی ولیعہدی تاجپوشی. کیا ہے تاجپوشی؟ روایت کہتی ہے کہ 200 کرسی لگائی تھی, 100 ایک طرف 100 ایک طرف, اور ہر کرسی کے پیچھے یہ کرسی پہ جو بیٹھے تھے کون تھے؟ روسا, بڑے بڑے لوگ, وزیر. ہر وزیر کا ایک صافان جوان تھا جو ہاتھ میں نیزہ لیا کھڑا.
درمیان میں 2 کرسی رکھی گئی، 100 ایک طرف، 100 میرے ساتھ 100، اور ہر کرسی کے پیچھے ایک غلام، 2 کرسی رکھی گئی، ایک پر مامون ایک پر امام۔ پلی آدھی تاجپوشی ہو گئی، دسترخوان لگا دیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ بڑے بڑے لوگوں کا دسترخوان لگا ہے تو سب انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ بولیے مامون کا۔ مامون بھی آ گیا، امام بھی آ گئے، کہ پورے 200 لوگ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ مامون کا۔ اور مامون کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہ جس کی دعوت ہے وہ بسم اللہ کرے۔ وہ امام کو دیکھ رہا ہے کہ 200 لوگ مامون کو دیکھ رہے ہیں۔ مامون نے کہا بسم اللہ۔ امام ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو پیچھے نیتا لیے کھڑے ہیں، جو نوکر ہیں۔ کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ میرے ساتھ رہیے، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ مامون جی کا وہ نوکر ہے۔ اچھا، کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ ہائے ہائے، کیا انہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہا بعد میں کھا لیں گے، بعد میں۔ امام نے نہیں، سب بیٹھے۔ اب آپ جانیے چوروں کے درمیان کون بیٹھا؟ بولیے مالکوں کے درمیان چہرے کس سے بگڑے؟ بولیے تو ساتھ دیجیے نا، چہرے کس سے بگڑے؟ مالکوں کے۔ نوکر بڑے خوش کہ آج کیا کہنا، آج امام کی بدولت ان کے برابر بیٹھے گا، آج امام کی بدولت ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ سب امام کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ امام نے کہا کھاؤ، یہ کھانے پہ جٹے، انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے جو مالک تھے، انہوں نے جم کے کھانا کھایا، سب کے چہرے بگڑ گئے۔ امام نے کہا جو اللہ کے بندوں پر چہرے بگاڑ لے، یہاں بھی چہرہ بگڑا ہوتا ہے، وہاں بھی چہرہ بگڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ، اللہ نے جو بندہ بنایا تو تیرا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، اور جو امتیاز برتتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ درود ہے اور محمد بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ سمجھے نا، بڑے بڑے، کچھ چھت پہ بڑے تھے، کچھ پیٹ پہ بڑے تھے، بہت کسی بیٹھے تھے۔ وہ آیا دروازے پہ، نے دیکھا آپ ایک جگہ میں نظر ایک بازار بیٹھا، جس کے پاس بیٹھا تھا وہ اپنے آپ میں بڑے تھے، بڑے تھے۔ جیسے اس کو دیکھا جلدی سے اپنے آپ سمیٹ لی، رسول دیکھ رہے تھے۔ آواز کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تم سے مل جائے گا، تجھ سے سٹ جائے گا تو تمہاری امیری اس کے دامن میں چلی جائے گی، یا اس کی غربت تمہارے دامن میں چلی جائے گی؟ یہ سن کے وہ شرمندہ ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بندی ہو، اسے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب اسی کہ جو ہند کی اسے معافی مانگو، میں ساتھ نہیں کرا۔ اس سے کہا مجھے معاف کر دو، اور میں آدھی دولت تمہیں دے رہا ہوں، اب یہاں جیسے چاہیے سن لیجیے گا۔ کیا کہا؟ آدھی دولت۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ کیا کہا؟ نہیں لیتا۔ رسول نے کہا لے لے۔ کہ یا رسول اللہ نہیں لیتا۔ کہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا آدھا تکبر بھی میرے پاس نہ چلا آئے، مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو تکبر آور ہو۔ درود ہے جو محمد والے آپ کا انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھکے نہیں، تھکے ہیں تو پھر آپ نہ سبق تو دے دیں کہ آپ نہیں تھکے ہیں۔ امام کے نام پر سکہ ڈالا، یہاں پر آئے کیا ڈالا امام کے نام پر؟ کیا ہوا؟ ایک طرف امام کا امداد کیا ہوا، امام رضا لکھا جاتا، جو رکے ہیں امام رضا کی بات تو وہاں بھی ایک سکہ ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، تو کچھ چکے آج کے دور کا ہے، اب وہ سکہ جو سونے کا بنتا ہے، حکومتی سکہ سونے کا
एक तरफ इमाम रजा का, रजा क्या हुआ, इमाम रजा का नाम लिखा हुआ सिक्का फिर मार्केट में आ गया, चलने लगा। अब जो लोग इमाम के चाहने वाले थे उन्होंने सिक्के दबाना शुरू कर दिया, हर चीज नहीं, क्यों बोलिए, तबरुक के तौर पे इस पे हमारे इमाम का नाम, जरा नाम लीजिए मेरे पास इंशाअल्लाह, इमाम का नाम है, तबरुक के तौर पे वो जमा करते रहे, यहाँ तक कि मार्केट से सिक्का वो खत्म हो गया और सिक्का रजा के चाहने वालों का बहुत अंबार हो गया, बहुत जमा हो गया। अब इसका इस्तेमाल क्या हो, अब मेरे साथ रहिएगा, इसका इस्तेमाल क्या किया जाए। अब वहीं से इस्तेमाल ये बनना कि जो लोग सफर को जाने लगे, जो लोग सफर को जाने, वही सिक्का कपड़े में बांधकर बाजू में बांधा जाने लगा, जिसे इमाम जामिन कर, जरा मेरे साथ रहिए, ये इमाम जामिन जो हाथ बांधा जाता है उसी इमाम रजा कि जिसके हाथ पर इमाम रजा की इमाम जामिन हो, वो इमाम रजा की जमानत में दिया जाता है। उस वक्त से जो सिलसिला चला वो आज भी चला और हम अपने बाजुओं में बांध के कहते हैं मौला कल तेरे नाम का पैसा बांधा जाता था, आज वो पैसा तो नहीं लेकिन तेरे नाम से कपड़ा बांध के बताते हैं, जितना उसमें इत्मीनान था उतना ही इसमें इत्मीनान है। आज उसी इमाम की शहादत, बस दो ये इमाम मरो में पूरा वाक़ा से समेट इमाम के साहब हैं, जिनका नाम अबासल थे, जिन्होंने ज़ियारत की होगी तो मशहूर जाएंगे, तो मशहूर की पहले एक मुकाम है जहाँ पर अपनी अबासल के साथ मौजूद है और रिवायत में है कि जिसने अबासल के कब्र की ज़ियारत की गोया उसके मानवता की ज़ियारत, यही वो अबासल थे जिन्होंने बताया कि हमारे इमाम को ज़हर किया गया। अभी तो पूरे वाक़यात को समेट ली, जब मामून को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इमाम बाहयात रहे तो हमारी सल्तनत हमसे छीन ली जाएगी, तो इमाम को एक रोज़ अपने दरबार में बुला लिया और बुलाने के बाद इमाम की खिदमत में अंगूर का गुच्छा पेश किया। इमाम ने अंगूर को देखा, आवाज़ दी मामून आज तबीयत बहार नहीं है, आज मैं ये अंगूर खाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब मामून ने ज़बरदस्ती की तो इमाम ने चंद दाने अंगूर के लिए और अपने दहन मुबारक में रखा और रख के उठ पड़े। मामून ने कहा कहाँ जा रहे हैं? आवाज़ दी जहाँ तू भेजना चाहता था मैं वहाँ जा रहा हूँ। मामून हमें क्या मालूम नहीं कि तुमने हमें ये अंगूर क्यों खिलाया? मामून इतना बता दे क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? अभी तो दो इमामों ने अपने खातिन से पूछा है और दोनों अली, एक पहला अली था जो इब्ने मुल्जिम से कह रहा था क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं? एक अली इब्ने काजिम अली रज़ा थे जो अपने खातिन से पूछ रहे थे क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं? इमाम वापस आए, हुजरे में तशरीफ ले गए, आवाज़ दी अबासत जब तक मैं न कहूँ हुजरे में ना आना, दरवाजा बंद कर दो। रिवायत क्या कहती है? रिवायत कहती है कि अबासत कहते हैं थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि इमाम किसी से महवे गुफ्तगू है, इमाम किसी से बातें कर रहे हैं। मैं मुतवज्जिह हुआ कि इमाम किसी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा दरवाजे पे मैं बैठा हूँ, ये कमरे में कौन चला गया? थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज को और बुलंद पाया तो मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। मैंने चाहा कि दरवाजा खोल दूं, उसी वो आवाज आई अबासल दाखिल हो, अबासल दाखिल हो। अबासल कहते हैं मैं जब दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा? सिरहान एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। इमाम रज़ा ने कहा अबासल अपने वक्त के इमाम को सलाम करो।
محمد تقی ہے تو تیرا امام روایت کرتی ہے امام نے غسل دیا، امام نے کفن پہنایا، امام نے نماز پڑھائی اور آواز دیا باسل اب میرا بابا تیرے حوالے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ مولا آپ بھی بڑے کم سنی میں یتیم ہوئے لیکن باسل موجود تھے، آپ نے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا، نماز پڑھی، لیکن آئے کربلا جہاں سکینہ کم سن تھے، باپے رو رہی تھی تو تماچے لگائے جا رہے تھے، تازیانے مارے جا رہے تھے۔ میرے مولا، میرے نوے امام، آج آپ کی یتیم کی شب ہے، لیکن مولا آپ کی آج شب یتیم ہے، لیکن مولا کسی نے تازیانے نہیں مارے، لیکن آج سید سجاد حسین کے بعد خیمے جلا دیے گئے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ بار بار خیمے میں جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، خیمے میں جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ خیمے میں کوئی قیمتی شے ہے جسے یہ بچی عورت بچانا چاہتی ہے، یہ بیوی بچانا چاہتی ہے۔ میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، اپنے پوسٹ پر کسی کو سوار کیا ہے۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا، یہ وقت کا امام سید سجاد جسے زینب نے اپنے پوسٹ پر لا کے خیمے سے باہر نکالا اور آواز دی حسین تیری امامت کو میں بچا لائی۔ اے میرا بھیا، میں نے سجاد کو جلنے سے بچایا۔ پھر میں ایک بات کہہ دوں، اے شہزادی آج خیمے میں جلنے سے تو بچا لیا، لیکن منظر کشی کر دوں، اس وقت سید سجاد جب مدینے سے سید سجاد شام کے دربار میں جا رہے تھے، میں نے کل مسائل پڑھا تھا کہ بازار سے جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ ابھی تو ہمارے امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں تو کے خاردہ، ایک انگارہ امام کے سر پہ گرا، امام آواز دیتے جاتے تھے، اے پھوپھی اماں میرا سر، اے پھوپھی اماں میرا سر۔ زینب نے کہا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑی، ہاتھوں میں رسیاں، تیری پھوپھی مجبور، مولا فریاد کرتے رہے، اے پھوپھی اماں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کی اس طرح سے عبادت فرما، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما۔ پالنے والے جو مریض ہیں، جو واسطہ بیمار کربلا کا، انہیں صحت کامل عطا فرما۔ بیماری ناگہانی سے جسے کرونا کہتے ہیں، عالم بشریت کو نجات عطا فرما اور ہم سب عزاداروں کو اس سے محفوظ فرما۔ خدایا ہمارے مقدر میں کربلا کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما، رود محشر امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب ان کے غلاموں میں شمار فرما۔